السرمدي على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام في دعاء أبو حمزة الصومالي: أسألك لقديم الرجاء فيك. صدق إمامنا السجاد علیہ الصلاۃ والسلام۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم ہمارے روزے اور آخری جمعے کا یہ روزہ قبول فرمائے اور ان باقی ماندہ گھڑیوں میں ہم کو بخشش پانے والوں میں سے شمار فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کی تشریح پر اور اس کی تفسیر میں ہم کل گفتگو کر رہے تھے کہ دو قسم کی دعائیں ہیں جو کہ کل ہم نے پیش کی اور ان کے دونوں کی شرائط پیش کیے کہ ان کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دو دعائیں حالانکہ مستحب ہیں مگر خداوند عالم نے اس کے بارے میں بہت تاکید کی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، دعا کرو مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ پھر اس کے بعد خدا کہتا ہے انما یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو میری عبادت سے سرکشی کرتا ہے ان کو میں جہنم میں داخل کر دوں گا۔ یعنی سرکشی کو، یعنی دعا نہ کرنے کو سرکشی اور تکبر سے خداوند عالم نے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جو لوگ خداوند عالم سے مانگتے نہیں ہیں خدا نے ان کو متکبر کہا ہے۔ اور سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ صرف متکبر ہی نہیں کہا بلکہ جہنم کا بھی وعدہ کیا ہے۔ یہ وہ مستحب عمل ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم نے جہنم کا بھی وعدہ کیا ہے۔ دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، اپنی عاجزی دکھایا کرو تاکہ خداوند عالم جہنم سے بھی بچائے اور یہ تکبر سے بھی علیحدہ رکھتا ہے۔ یعنی دعا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آدمی تکبر سے بچتا ہے۔ وہ اس لیے کہ خداوند عالم سے جب مانگتا ہے تو عاجزی نظر آتی ہے۔ ہم لوگ دعا کے مفہوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند عالم سے مانگا جائے، جیسے کل میں نے گزارش کی تھی کہ مانگا جائے خداوند عالم سے۔ خداوند عالم جانتا ہے مگر پھر بھی ہمیں مانگنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کیا چاہیے، تاکہ ہماری تربیت ہو، تاکہ ہماری ٹریننگ ہو۔ اس کا سائیکولوجیکل بھی اور نفسیاتی بھی فائدہ ہے۔ جب ہم خداوند عالم سے صحت مانگتے ہیں اور بار بار صحت مانگتے ہیں تو ہمارے بدن کے اندر، ہماری نفسیات کے اندر ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم وہ کام بھی کریں جو صحت کے لیے مفید ہو، جو ہماری صحت بنانے میں کامیابی ہو، یا ہم رزق کی طلبگاری کریں تو پھر ہمارے اندر ایک پروگرام پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ایک انٹیلیجنس پیدا ہو جاتی ہے جس کی ذریعے سے ہمارا پروگرام یہ بنتا ہے کہ ہم رزق کی تلاش میں نکلیں۔ ہم کو نئی نئی آئیڈیاز آتی ہیں، ہم کو نئی نئی فکریں آتی ہیں، ہم کو نیا پلان نظر آتا ہے، ہم کو راستے نظر آتے ہیں، ہمارے اندرون علم وہ اجاگر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم پھر اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا مانگنے کا فائدہ ہمیں ہی ہے، خداوند عالم جانتا ہے، مگر وہ وسیلہ بنانے کے لیے ہم تو آمادہ ہوں کہ ہم اس دعا کی قبولیت کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ دعا تو قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے، ہم خود فائدہ اٹھانے میں ہم یعنی ناقص ہیں، ہم خود نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ دیکھو یہ آدمی اب جو گزر رہا ہے
اس کی رزق میں اس نے رزق میں مانگا ہے سونے کی اینٹیں، اور دیکھو اس کے راستے میں خداوند عالم نے سونے کی اینٹیں رکھی ہیں۔ اب وہ آدمی جب گزر رہا تھا تو پھر اس نے راستے میں سوچا کہ چلتے اس نے سوچا کہ اندھے کیسے چلتے ہوں گے، چنانچہ اس نے آنکھ بند کر کے چلنا شروع کیا، تو جہاں اینٹیں پڑی تھی وہاں پر اس نے آنکھ بند کی ہوئی تھی، سونے کی اینٹیں، تو لہٰذا اس کو سونے کی اینٹیں نظر نہیں آئی اور وہ آگے نکل گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مانگنا ہی ضروری نہیں ہے، ہم میں لیاقت اور صلاحیت تو ہو کہ اس نعمت کو ہم لے سکیں، ہم اس نعمت کو اٹھا سکیں، ہم اس نعمت کو پا بھی تو سکیں۔ اسی لیے مانگنا جہاں پر ضروری ہے وہاں پر لیاقت، اس مانگنے سے ہمیں لیاقت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے لیے راستے بنائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر ایک کیپیسٹی پیدا ہو۔ مگر کچھ چیزیں ہم مانگتے ہوئے بھول جاتے ہیں، جن کی طرف چوتھے امام علیہ السلام اور امام علیہ السلام کی جتنی جنرل دعائیں ہیں وہ سب ہمیں ہدایت کرتی ہیں کہ خدا سے کیا مانگنا چاہیے، یعنی کم مانگنے کا ہو مگر عطا زیادہ ہو۔ تو کون سی چیز ایسی ہے جو ہمیں مانگنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی 8 جگہ پر امام نے دعائے ابو حمزہ صومالی میں اسألوکا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اسألوکا کا مطلب پروردگارہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو 8 مقامات ہیں جہاں پر امام نے کہا ہے اسألوکا دعا کے اندر کہ پروردگارہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ امام نے چند میں مثالیں دے کر آگے نکل جاؤں۔ پہلی بات امام نے ارشاد فرمائی اسألوکا لقدیم الرجاء فیک، میری جو امید ہے، پرانی امید جو تجھ سے لگائے ہوئے ہوں، اسی کا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، اسی کا، اسی میں، اسی کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہوا کہ کبھی انسان مانگ کر پھر جب حاجت پوری نہیں ہوتی تو امید توڑ دیتا ہے، اور امام ارشاد فرماتے ہیں مانگو خدا سے کہو میری امید نہ ٹوٹ جائے۔ وہ جو پرانی امید ہے، جو میرے پاس وہ امید تھی تجھ سے حاصل کرنے کی، اور جس جوش و خروش کے ساتھ میں تجھ سے مانگا کرتا تھا، پروردگارہ وہ امید ہی لے کر آیا ہوں، اسی امید کو تو مجھے عطا کر، اسی امید کے ذریعے سے عطا کر۔ تو یہ پہلی چیز جو ہے وہ مانگنا ضروری ہے کہ خداوند عالم امید نہ توڑ دے ہماری امید جو ہے وہ پرانی، جو جس جذبے کے ساتھ ہم خدا سے پہلے مانگتے ہیں جب ہم کو ضرورت ہوتی ہے، وہ جذبہ ٹوٹ نہ جائے۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا اسألوک صبرا جمیلا، پروردگارہ بہترین صبر کرنے کی طاقت عطا فرما۔ یہ صبر بہت سی چیزوں میں، انسان کو سب چیزیں جلدی چاہیے، خلق الانسان عجولا، انسان کو بہت عجول پیدا کیا گیا، بہت جلد باز پیدا کیا گیا، تو وہ انسان کو آج چاہیے، اور آج کا ابھی، اور ابھی کا اسی وقت، یہ والا مسئلہ ہے۔ وہ خداوند عالم کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، اس کے پاس ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا خداوند عالم ہمارے اندر جب ہم مانگتے ہیں تو ہمارے اندر پہلے صلاحیت پیدا کرتا ہے، لیاقت پیدا کرتا ہے، پھر عطا بھی کرتا ہے، اور پھر بڑھاوا بھی دیتا ہے، بڑھا کے بھی دیتا ہے۔ لہٰذا اس ہماری کیپیسٹی کو بڑھنے میں جو ٹائم لگتا ہے اس میں اسألوک صبرا جمیلا، ہمیں صبر بھی تو عطا کر کے تاکہ ہم جو مانگ رہے ہیں اس کے عطا میں جو ہماری یعنی ہماری جو بڑھاوا ہو رہا ہے اس کو خداوند عالم ہے اس میں ہمیں صبر عطا فرمائے۔ وفرجا قریبا، اور ہمیں کامیابی عطا کر، اتنا صبر نہ ہو جائے کہ لمبا ہو جائے، فرجن یعنی کامیابی ہو مگر قریبا، جلدی کامیابی ہو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وقولا صادقا،
اور سچی زبان عطا کر ہم سچ بول سکیں. آج کل کے زمانے میں سچ بولنا بہت دشوار ہے، بہت دشوار ہے. سچ بولیں گے تو اور پھنس جائیں گے. مگر سچ ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر گناہ سے بچاتی ہے. پیغمبر اطہر کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، آپ اگر مجھ سے کہیں گے سارے گناہ چھوڑ دو تو میں چھوڑ نہیں سکتا، آپ مجھے ایک گناہ چھوڑنے کا کہیے اور وہ میں ایک گناہ چھوڑ دوں بس، جس کی وجہ سے میں ٹھیک ہو جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور جو بھی دن میں کر آ کے شام میں مجھے رپورٹ کر کے تو نے آج کیا کیا ہے. چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا، جب بھی میں برائی کرنا چاہتا تھا تو میں نے برائی تو جیسے عادت تھی وہ کرنا چاہتا تھا، مگر پھر میں نے سوچا شام میں رسول اللہ کو کہنا ہے کہ بھئی یہ فلاں برائی میں نے کی ہے تو سچ تو بولنا پڑے گا، میں نے وعدہ کر لیا ہے، لہذا اگر میں نے سچ بولا تو میری عزت چلی جائے گی، رسول اللہ کی نگاہوں میں گر جاؤں گا. لہذا وہ بھی گناہ اس نے چھوڑ دیا. پھر کسی کو تنگ کرنے کی سوچی تھی جو اس کی عادت تھی، پھر وہاں پر بھی رک گیا کہ رسول اللہ کو شام میں جواب دینا ہے تو مجھے تو سچ بولنا ہے. تو ایک سچ کی وجہ سے پورے دن گناہوں سے محفوظ رہ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے قولاً صادقہ، پروردگارا سچی زبان عطا کر. قولاً صادقہ کے اندر عقیدہ کی سچائی بھی ہے کہ ہماری زبان سے صحیح عقیدہ بھی نکلے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور پروردگارا ہمیں اجر جو عطا کر وہ اجر تو عظیم عطا کرتا ہے، مگر ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو ہمیں اجر عظیم عطا کر. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہ آخری یہ اسألک میں سے ہے کہ اسألک ایمانا تباشر به قلبی. ہم کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں ایمان عطا کر، مگر امام ارشاد فرماتے ہیں ہر ایمان نہیں، ایمانا تباشر به قلبی، کہ ایسا ایمان عطا کر جو مجھے دل کے اندر سکون عطا کرے. جو یعنی جیسے کوئی آدمی جب اچھا کام کرتا ہے تو آپ اسے شاباشی دیتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں، پشت کے اوپر شاباشی دیتے ہیں، ویسے ہی مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ جو میرے دل کو شاباشی عطا کرے کہ تو نے یہ صحیح کیا ہے، تو نے یہ کام اچھا کیا ہے. یہ مانگنے کا طریقہ ہے. کیا مانگا جائے وہ بھی امام علیہ السلام اس دعائے ابو حمزہ شمالی میں ہم کو سمجھا رہے ہیں. مختلف اور بھی طریقے ہیں مانگنے کے جو کہ امام علیہ السلام نے اسألک میں یہ مختصر سے میں نے آپ کی خدمت میں چند مثالیں دی ہیں اسألک کی. دوسرا طریقہ مانگنے کا یہ ہے کہ خدا کی تعریف کی جائے، جو امام نے اس دعا کے اندر بھی اسپیسیفائی کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے تعریف کی جائے. تو سوال یہ ہے کہ خداوند عالم کی آپ تعریف کریں تو کیا خدا کو تعریف کی ضرورت ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ کیا خداوند عالم کو تعریف کی ضرورت ہے کہ جب تعریف کریں گے تو ہی، یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی چاپلوسی کرو تو پھر اس کے بعد وہ اپنی حاجت مل جائے گی. تو کیا خدا کو ایسے چاپلوس چاہیے جو اس کی تعریف کریں؟ نہیں، دراصل خدا ہماری تعریف ہے ہی کیا، ہم ہیں کیا جو ہماری تعریف ہو. ہم تو زبان کے محتاج ہیں، خدا بالا تر زبان ہے، اس کی نعمتیں تو کئی وافر ہیں، اس کے لیے تعریف تو ہم جتنی بھی کریں کم ہے. مگر تعریف کی خدا کو ضرورت نہیں. اگر پوری کائنات بھی خدا کی تعریف نہ کرے، خدا کو پریز نہ کرے، خدا کی مدح و ثنا نہ کرے تو کیا خداوند عالم اپنے مقام سے اتر جائے گا؟ کیا نیچا ہو جائے گا؟ کیا اس کا درجہ پست ہو جائے گا؟ کیا گر جائے گا اس کا درجہ؟ نہیں، خدا کا درجہ نہیں گرتا، بلکہ ہماری یعنی ہماری عزت بڑھتی ہے جب ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں. خدا کی جب تعریف کرتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ عظمت، جب ہم خدا کی عظمت کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے اندر وہ عظمت خود بخود پیدا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم انی اسألک بعزتک، تو
اس وقت ہم عزت ہماری عزت میں بڑھاوا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ تو عزت بخشنے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ عزت بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، لہذا اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم جتنی اس کی تعریف کریں گے وہ تعریف تو لائق بھی اس کے لیے نہیں ہے، اس سے بھی بالا تر ہے ہماری تعریف سے، مگر ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں کہ جو خداوند عالم کے صفات ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے اخلاق اختیار کرو۔ تو اللہ کے اخلاق کیسے اختیار ہوں گے؟ جب خدا کی مدح و ثنا کریں گے تو وہی اخلاق ہمارے اندر سرایت کر جائیں گے، ہمارے اندر وہ سسٹم سائیکولوجیکلی اور نفسیاتی طور پر بلند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے اخلاق ہمارے اندر اس تعریف کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب مانگتے ہیں تو خداوند عالم کو بھکاری نہیں چاہیے، خداوند عالم کو صاحب عزت مانگنے والا چاہیے، کہ وقار کے ساتھ مانگا جائے۔ اسألوکا بے شک، مگر بار بار کہنا پروردگارہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کی عادت ہو جائے کہ وہ بھکاری بن جائے، بھیک ہی مانگتا رہے۔ نہیں، خداوند عالم ہمیں صاحب عزت دیکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم کس کے پاس مانگ رہے ہیں۔ جب اگر کسی کنجوس کے پاس جائیں گے تو اسے بتانا پڑے گا مجھے یہ چاہیے، اتنے ڈیٹیل میں چاہیے، اتنا چاہیے پیسہ، یا یہ حاجت ہماری ہے، پوری ڈیٹیل میں بتانا پڑے گی۔ مگر اگر کوئی سخی کے پاس جاتے ہیں تو سخی کی اس لائن میں تعریف کرتے ہیں جس لائن کے اندر ہم کو حاجت ہے۔ سخی خود بخود ہماری تعریف سے سمجھ لیتا ہے، اشارہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، یہ عزت میں رہ کر مانگ بھی نہیں سکتا، تعریف کے ذریعے سے مجھ سے درخواست پیش کر رہا ہے۔ تو سخی پھر اس کے بعد اسی لائن کے اندر آدمی کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خداوند اپنی دعا اپنی حاجت رکھتا ہو اور اس حاجت میں سب سے پہلے خداوند عالم کی تعریف، اتنی تعریف کرے، اتنی تعریف لمبی کر دے کہ وہ اپنی حاجت بھول جائے، تو خداوند عالم اسے اس کی حاجت جو دل کی مراد تھی وہ بھی عطا کرے گا، اس میں اضافہ بھی کرے گا، اس میں برکت بھی عطا کرے گا، اور جتنی اسے تعریف کی ہے اس کا بھی اسے اجر اور اس کا بھی اسے بڑھا کے نعمت عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مانگنے کی حاجت ضرورت نہیں ہے، اب صرف خدا کی تعریف کرتے جاؤ، اتنی تعریف کرو کہ خود اپنی حاجت بھول جاؤ، کہ جب خدا ہی آپ کے لیے مرکز بن جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ کی حاجت خود خدا کے حوالے ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی لیے ہمارے یہاں کچھ تاکیبات ہیں، مثلا نماز، خود نماز جو ہماری ہے وہ تقریباً اللہ کے شکر سے بھری ہوئی ہے، اللہ کی ثنا سے بڑی ہوئی ہے۔ مثلا ہم سورہ حمد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف رب عالمین کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ بھی خداوند عالم کی تعریف ہے۔ تو پوری نماز ہی دعا ہے اگر ہم سمجھنے جائیں۔ جتنا بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مثلا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اللہ کی ذات منزہ ہے جو کہ عظیم بھی ہے۔ تو جب جیسے ہی آپ نے کہا کہ عظیم ہے اور منزہ ہے، کس چیز سے منزہ ہے؟ کہ ہم کو عظمت سے روک لے۔ تو یہ ایک تو نماز بھی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس تسبیح زہرا ہے جس کے اندر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب پروردگار میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں، الحمدللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد کا سبحان اللہ،
पाक है तू ज़ात कि जो हमें छोड़ दे। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अदऊहु फयुजीबुनी, मैं तारीफ करता हूँ तेरी कि तुझसे पुकारता हूँ तो तू जवाब देता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्अलुहु फयुअतीनी, कि तारीफ करता हूँ ए अल्लाह तेरी कि जब उससे मांगता हूँ तो अता करता है। अब जब आपने तारीफ कर ली तो फिर अब मांगने की जरूरत नहीं है, अब खुद खुदा इसी में इशारा समझ लेता है कि बंदा मांगने के लिए आया है, इसने मेरी तारीफ की है और छुप के इसने मांगा है अपनी यानी अपनी इज्जत को समा कर, तो अब खुदावंद आलम फिर भर के अता करता है। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम हमको तौफीक इनायत फरमाए और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। बहक़ मुहम्मद व अहल बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन सलवातुक अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। la 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 la